خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خواب میں خوبصورت لکھا دیکھنا اس کی برکت سے علم، ہدایت اور رزق کی دلیل ہے۔ بعض دفعہ بسم اللہ کی دلالت اولاد پر ہوتی ہے، بعض سے تعلق کی بنا پر، بعض دفعہ بسم اللہ گمشدہ چیز کے ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، بعض دفعہ خواب میں بسم اللہ پڑھنا گمراہی کے بعد ہدایت یافتہ ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے رسم الخط میں لکھنا رزق ملنے اور صنعت و حرفت میں وافر حصہ ملنے یا علم ملنے کی پر دلالت ہے۔ خواب میں کسی میت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہوئے دیکھ لے تو یہ اس میت پر اللہ کی رحمت ہونے کی علامت ہے۔ بعض مرتبہ بسم اللہ لکھنا زراعت میں منافع حاصل کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کسی نے بسم اللہ کو لکھنے کے بعد مٹایا یا کوئی پرندہ اس کو اس کے ہاتھ سے اچک لے گیا تو یہ اس کی عمر کے ختم ہونے اور رزق سے فارغ ہونے کی دلیل ہے۔ ہاتھ سے قرآن لکھنے کی بھی یہی تعبیر ہے۔ کبھی اس کی تعبیر بدنی مرض یا مرض کی زیادتی کی بھی علامت ہوتی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی پیشانی پر والضحیٰ واللیل اذا سجی لکھا دیکھا۔ تعبیر کے لیے یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان فرمایا تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے فرزند رسول، وصیت کیجیے اور استغفار کیجیے۔ چنانچہ اس تعبیر کی ایک دن بعد دنیا سے کوچ کر گئے۔ ایسا شخص جو نماز میں بسم اللہ پڑھنے کا قائل نہیں، وہ نماز میں خواب کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص بلا دلیل کسی دین کا ارتکاب کرے گا۔ بعض دفعہ یہی خواب والدین میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف مائل ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، یا سنت کو فرض پر یا نفل کو سنت پر یا بدعت کو مستحب پر فضیلت دینے پر دلالت کرتا ہے۔ بعض دفعہ مکتوب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعبیر اس کی روشنائی کے اعتبار سے کی جاتی ہے، چونکہ سونے کی روشنائی سے لکھا ہوا دیکھنا رزق، عبادت و طاعت کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنوارنے یا باطن کی اصلاح کرنے کی علامت ہے۔ کبھی یہی خواب اچھی شہرت اور اچھے انجام پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی روشنائی سے بسم اللہ لکھا ہوا دیکھنا جس سے لکھنا جائز نہیں ہے تو مذکورہ بالا تعبیر کے برعکس ہوگی۔ اسی طرح بسم اللہ کے رسم الخط کی تبدیلی سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے، لہٰذا اگر بسم اللہ خطوط مار میں مکتوب ہو تو تعبیر ہوائی رزق سے کی جاتی ہے، اور خط ثلث میں بسم اللہ لکھنے کی تعبیر اپنے حصے کے مال سے کی جاتی ہے، اور خط محقق میں دیکھنا امید کے بر آنے کی دلیل ہے، اور خط منصوب میں دیکھنا اور اوال کے مناسب ہونے کی علامت ہے، اور خط نسخ میں بسم اللہ لکھا ہوا دیکھنا جدائی کی نشانی ہے، اور خط اشعار میں بسم اللہ دیکھنا غفلت اور سرگردانی پر دلالت کرتا ہے، اور رسم ریحانی میں ربا یا امید کردی شے کی قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور رسم غبا میں ہونا آنکھوں کی تکلیف کی علامت ہے، اور خط توقیع میں لکھنا عزت نصرت ہے، اور خط اوراق میں لکھا دیکھنا محکامت کی علامت ہے۔ اگر بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھے لیکن واضح نہ ہو تو یہ صاحب خواب کے رنگین مذہبی اور ضعف اعتقاد کی علامت ہے۔ کسی اجنبی خط مثلاً عبرانی سریانی زبان میں بسم اللہ لکھا ہوا دیکھنا دنانیر، ازواج، خدمتگار عورتیں، مرد یا مسافروں کے ساتھ الفت کی دلیل ہے۔ لوہے کے قلم سے بسم اللہ لکھنے کی تعبیر قوت رزق اور معاملات میں پختگی کی دلیل ہے۔ سونے کے قلم سے لکھنا منصب عظیم اور علم و عمل کی دلیل ہے۔ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا نیک عمل کرنے یا کسی فرض منصبی
کو پورا کرنے کی علامت ہے، اور پتے پر بسم اللہ لکھنا طلب میراث میں کوشش کرنے کی دلیل ہے۔ کسی سرخ زرد یا سفید کپڑے میں بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھنا شہادت کی دولت سے سرفراز ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ سبز کپڑے میں روشنی یا سونے سے لکھنا عظیم بشارت ملنے کی علامت ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، گویا اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان سورہ اخلاص لکھ رہے ہیں۔ تو تعبیر کے لیے کسی کو سعید بن مسیب کے پاس بھیج دیا۔ جب اس شخص نے حضرت سعید بن کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خواب بیان کیا تو ابن مسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر تم حضرت حسین کا یہ خواب سچ سچ سنا رہے ہو تو تعبیر یہ ہے کہ عنقریب ان کا انتقال ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اگر خواب میں بسم اللہ کے اعراب اور نقطے لگے ہوئے دیکھے، اور اگر بسم اللہ کی تعبیر ازواج سے ہو تو ان نقطوں اور اعراب کی تعبیر اس کے مال و اولاد سے ہے اور اس کی عصمت سے کی جاتی ہے، اور اگر بسم اللہ سے مال مراد ہو تو نقطے اور اعراب اس کی زکوٰۃ کی علامت شمار ہوتے ہیں۔ اگر بسم اللہ کی دلالت نماز پر ہو تو یہ اعراب و نقطے کم و زیادتی کے اعتبار سے اس کی سنتیں شمار ہوں گی۔ اگر اس کی دلالت شہر پر ہو تو اس کی اعراب کی کمی زیادتی کی تعبیر اہل بلد اور شہر کے چیدہ چیدہ فضلہ بڑے بڑے پیشہ ور لوگوں سے کی جائے گی، اور اعراب میں بھی علامت منصب پر اور علامت جرجدائی اور عزلت نشینی پر اور علامت رفع علو مرتبت یا موت یا فراغ عمل پر دلالت کرتی ہے، اور علامت وصل صلہ رحمی پر، علامت جزم معاملات میں ارادی کی پختگی پر اور علامت تشدید معاملات میں تنگی آنے پر دلالت کرتی ہے۔ بسم اللہ پر داخل ہونے والی چیزوں کی تعبیر صاحب خواب کے دین کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اگر صاحب خواب میں بسم اللہ کی ترتیب بدلی ہوئی دیکھے، مثلاً بسم اللہ کی جگہ رحیم یا لفظ اللہ سے شروع میں دیکھے، تو یہ صاحب خواب کے مرتد ہونے یا آزاد عورتوں پر باندیوں کو ترجیح دینے یا نااہل کو نیکی کی طرف ترغیب دینے کی دلیل ہے۔ کسی نے دیکھا کہ دوسرے کی لکھی ہوئی بسم اللہ کو وہ مٹا رہا ہے تو یہ بھی اس کے مرتد ہونے کی طرف اشارہ ہے یا علم و مال میں بخل کی علامت ہے۔ خواب میں اگر یہ عمل مریض کرے تو یہ اس کی صحت یابی کی دلیل ہے، اور گنہگار کرے تو یہ اس کی توبہ اور انابت علی اللہ کی طرف مشیر ہے۔ کبھی اس خواب کی تعبیر شادی کرنے اور نیک اولاد کے پیدا ہونے سے بھی کی جاتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ گویا وہ خواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں برکت اور ترقی عطا فرمائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میرے خواب کی تعبیر صحیح لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میرے خواب کی تعبیر صحیح لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے لیے مزید خواب کی تعبیر لے کے آ سکوں۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں یا فیس بک پیج کے میسج سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتانے کی پوری کوشش کروں گی۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔